رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه أجمعين. صد بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے اس مختصر اور فانی زندگی میں ایک بار پھر ہم ماہ ربیع الاول کی ایک بابرکت شب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار غلامی میں گزار رہے ہیں. دعا ہے کہ جس طرح آج کی شب ذکر مصطفیٰ میں گزر رہی ہے، اللہ باقی ساری عمر اسی وظیفے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم و محتشم یادگار اسلاف قبلہ پیر سید محمد عنایت شاہ گیلانی صاحب، محترم جناب سید مختار شاہ گیلانی صاحب، سید وقار شاہ صاحب، دیگر سادات اعظام، سٹیج کی زینت، جملہ سادات معزز مہمانان گرامی قدر، میں برادرم سید غلام جیلانی شاہ صاحب اور آپ کے بھائیوں کا مشکور ہوں کہ جن کی دعوت، محبت اور نظر انتخاب سے آج کی اس خوبصورت بزم میں آپ سے مخاطب ہوں. اللہ رب العزت دنیا میں سادات کی سنگت، محبت، قبر اور حشر میں حسنین کریمین اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے. معزز سامعین و ناظرین، مجھ سے قبل آپ نے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سے قبل آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سماعت فرمائی. آج کے اس مختصر سے وقت پر میں قبلہ شاہ صاحب کے حکم پر جو آیہ بینہ تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کر چکا ہوں، سورہ الحجر آیت نمبر 70 ہے. اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے. یوں تو اللہ رب العزت بے نیاز ہے، قسمیں اٹھانے اور کھانے کا وہ محتاج نہیں ہے. اپنی بات بتانے یا اپنی بات منوانے کے لیے وہ قسموں کی ضرورت نہیں رکھتا. وہ حکم دے دے، اس کا لفظ ہر قسموں سے بالا ہے. مگر پھر بھی قرآن میں آپ کو چند قسمیں ملیں گی. قرآن میں آپ جس قسم کا مطالعہ کریں گے سیاق اور سباق سے، اکثر ڈائریکٹ اور کچھ انڈائریکٹ جتنی بھی قسموں کا مطالعہ کریں گے، ہر قسم کی نسبت مصطفیٰ سے جا ملتی ہے. جو ڈائریکٹ قسمیں ہیں وہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، میرے پیارے مصطفیٰ تیرے چمکتے ہوئے مکھڑے کی قسم ہے. یعنی رب نے عطا فرمایا ہے مکھڑا، اللہ نے خود بنایا ہے اور خود اسی مکھڑے کی قسمیں کھا رہا ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، میرے مصطفیٰ تیری کالی سیاہ لہراتی ہوئی زلف کی قسم. کبھی علم نشرہ سینہ مبارک کی قسم، کبھی دست مبارک کی،
کبھی والعادیات ضبحا، میرے حبیب آپ کے غلاموں کے گھوڑوں کے قدموں سے اٹھنے والی خاک کی بھی قسم ہے۔ اللہ رب العزت جب قسم کھاتا ہے تو اس سے قسم جس کی کھائی جا رہی ہے اس کا شان بلند کرنا مقصود ہوتا ہے۔ وہ قرآن میں جزوی اور جا بجا قسمیں اپنی جگہ پہ، آج جو آئے مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا، اس میں خالق کائنات نے فرمایا لَعَمْرُکَ، میرے مصطفیٰ آپ کی ساری عمر عزیز کی قسم ہے۔ پہلے تو فرمایا چہرے کی قسم، زلف کی قسم، سینے کی قسم، ہاتھ کی قسم، قدم کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، وہ زمین جو آپ کو چومے اس کی قسم۔ یہ قسمیں جزوی تھیں۔ اس آئے مبارکہ میں رب نے فرمایا لَعَمْرُکَ، میرے حبیب آپ کی ساری حیاتی کی قسم ہے، آپ کی ساری عمر کی قسم، آپ کی ساری جان کی قسم۔ پہلے لفظ میں اپنے مصطفیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ کی عمر عزیز کی قسم، اور آگے کچھ لوگوں کی کیفیت بیان فرمائی۔ انہم لفی سکرتہم یعمہون، میرے حبیب آپ کی ساری عمر کی قسم، 12 ربیع الاول کو آپ کا ظہور ہوا، آپ نے مکہ میں بچپنا اور جوانی گزاری، اس کے باوجود کہ رب نے آپ کو چمکتا ہوا چہرہ عطا فرمایا، اس کے باوجود کہ رب نے آپ کو پاکیزہ عمر عطا فرمائی، سر تا پا اپنا برہان بنایا، اس کے باوجود کچھ لوگوں نے آپ کو نہ مانا، اس کے باوجود کہ کچھ لوگوں نے آپ کا انکار کیا ہے، میرے حبیب کمی آپ میں نہیں ہے۔ لَعَمْرُکَ، آپ کے تو ساری عمر کی قسم، یہ جو کچھ لوگ انکار کرتے ہیں آپ کے مقام کا، کچھ لوگوں نے آپ کو مانا نہیں، لَعَمْرُکَ، کمی پیارے تیرے سراپا میں نہیں، تیرے عمر میں نہیں۔ انہم لفی سکرتہم یعمہون، مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے آپ کو نہیں پہچانا یہ خود نشے میں بہکے ہوئے ہیں، یہ نشئی لوگ ہیں، جنہوں نے آپ کو نہیں پہچانا یہ نشے میں گم ہے۔ جو نشے میں گم ہے وہ حقیقت سے دور ہوتا ہے، وہ حقیقت کو نہیں پا سکتا، اس کی آنکھ اصل سے محروم ہو جاتی ہے، اس کی عقل ادراک نہیں کر سکتی۔ میرے مصطفیٰ آپ کو کوئی نہ پہچانے وہ ہوش میں نہیں ہے، وہ نشے میں گرفتار ہے، جو نشے میں گرفتار ہو وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کی عمر کی قسم، آپ کو نہ پہچاننے والے نشے میں ہیں، اور نشہ صرف شراب کا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے صرف شراب نہیں، کل مسکر حرام، کل مسکر حرام، آپ تمام نشے والی چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، اور حرام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بندے کو فاتر العقل کر دیتی ہے، عقل پر کنٹرول نہیں رہتا۔ اچھا خاصا شخص حق اور باطل کی تمیز کھو دیتا ہے، اچھا خاصا شخص ماں بہن بیٹی کا فرق ختم کر بیٹھتا ہے، وہ سچے اور جھوٹے خدا میں فرق نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ ساری نشہ آور چیزیں حرام ہیں۔ انہم لفی سکرتہم، میرے مصطفیٰ یہ نشے میں گم ہیں، محو ہیں۔ نشہ صرف شراب کا نہیں ہوتا، نشہ کبھی شراب کا ہوتا ہے، کبھی نشہ غرور اور تکبر کا ہوتا ہے، کبھی نشہ گمراہی کا ہوتا ہے، کبھی نشہ حسب نسب کا ہوتا ہے، کبھی نشہ سرداری کا ہوتا ہے، کبھی نشہ حکومت کا ہوتا ہے، جہالت کا ہوتا ہے۔ نشہ جو بھی بندے پر طاری ہو جائے وہ بندے کو حق سے دور کر دیتا ہے۔ رب نے قسم کھا کے کہا لَعَمْرُکَ، میرے مصطفیٰ آپ کے عمر کی قسم، جس نے خرد و ہوش میں آپ کو تکا وہ ابو بکر بنا، وہ فاروق بنا، وہ غنی بنا، اور جو نشے میں گم تھا عمر بھر ابو جہل کا ابو جہل رہا ہے۔ جنہوں نے آپ کو نہیں پہچانا وہ کسی نہ کسی نشے میں گم ہے۔
इस आय मुबारका का यही तर्जमा है, यही तशरीह है। और यह तर्जमा मेरा नहीं है, मेरी क्या हैसियत कि मैं तर्जमे करूं। ये जो लफ्ज मैंने आपको कसम के बताए, जितने तराजम उठा लें जिस मकतबे फिक्र की, चंद तर्जमे मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने रखता हूं। तफसीर कमालैन की शरह उर्दू, तफसीर जलालैन की, आप लिखते हैं, मेरे मुस्तफ़ा, मेरे नबी, तेरी जान की कसम ए नबी, उस वक्त उन पर एक नशा चढ़ा हुआ था जिसमें वो आपे से बाहर हो रहे थे। इन लफ्जों पर गौर करें। इसी तबके से अबुल आला मौदूदी जमात इस्लामी के बानी और तफहीमुल कुरान तर्जमा लिखने वाले अबुल आला मौदूदी लिखते हैं, तेरी जान की कसम ए नबी, उस वक्त उन पर एक नशा चढ़ा हुआ था। और इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कंजुल ईमान में तर्जमा लिखते हैं, लअम्रुका, ए महबूब तुम्हारी जान की कसम, बेशक वो अपने नशे में भटक रहे हैं। मुजारे का सीगा है, आला हजरत तर्जमा फरमाते हैं वो अभी तक भटक रहे हैं जो नशा में हैं। आसनुल बयान में, तेरी उम्र की कसम, वो अपनी मस्ती में सरगर्दां है। जलंधरी साहब भी यही तर्जमा फरमाते हैं, मोहम्मद तुम्हारी जान की कसम, वो अपने मस्ती में मदहोश हैं। जूनागढ़ी, मोहम्मद जूनागढ़ी तर्जमा करते हैं, तेरी उम्र की कसम, वो अपनी मस्ती में सरगर्दां हैं। ये दो तबकों का तर्जमा मैंने आपके सामने रखा। तीसरा तबका फिक़ह जाफरी का, मोहम्मद हुसैन नजफी तर्जमा लिखते हैं, आपकी जान की कसम, ये लोग नशे में बिल्कुल अंधे हो रहे हैं। अंधे को क्या पता कि क्या हो रहा है, भाई ये लोग नशे में अंधे हो रहे हैं। अल्लामा जवादी इसी तबके से ताल्लुक रखते हैं, आप तर्जमा करते हैं, आपकी जान की कसम, ये लोग गुमराही के नशे में भटक रहे हैं। तराजिम तो और भी बहुत हैं, मगर मिसाल के लिए चंद तर्जमे मैंने आपके सामने रखे। जदीद दौर उर्दू और कारी जदीद जबान की जरूरत का लिहाज रखते हुए हुजूर शेखुल इस्लाम ने डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहुल आली इरफानुल कुरान में तर्जमा लिखते हैं, लअम्रुका, ए हबीब मुकर्रम, आपकी उम्र मुबारक की कसम, बेशक ये लोग कौम लूत की तरह अपनी बदमस्ती में सरगर्दां फिर रहे हैं। लअम्रुका, जितने तर्जमे उठाएंगे और डायरेक्ट हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का तर्जुमा देखेंगे तो हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु तर्जुमा फरमाते हैं कि लअम्रुका, पूरी कायनात में 1.25 लाख पैगंबर और दीगर हस्तियां गुजरी हैं, मगर रब ने एक ही हस्ती की सारी उम्र की कसम खाई है। जिसकी सारी उम्र की कसम रब ने फरमाई है वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात है, और किसी की कसम ही नहीं खाई अल्लाह ने। कोई तो खसूसियात होंगी, कोई तो खास बात होगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया लअम्रुका, मुस्तफ़ा को मुखातिब करके फरमाया आपके सारी उम्र की कसम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर के उम्र अजीज की कसम खाई। मैं अगर आपसे पूछूं, अब बात हमने की सारी उम्र की, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी उम्र कितनी है, सो मैं जिसको इशारा करूंगा आपकी उम्र, वो बगैर सोचे, बगैर हिसाब किताब लगा के खड़ा होगा, मेरी उम्र 30 साल 2 माह 15 दिन है। भाई आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र 40 साल 6 माह 2 हफ्ते है। आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र 50 साल है। सो जिससे पूछूंगा उसको अपनी उम्र याद है और वो सोचता भी नहीं, बता देता है। मैं पूछूंगा इतना कॉन्फिडेंस कि बगैर सोचे आप अपनी उम्र फौरन बता देते हैं, ये कैसे मुमकिन है?
आप जवाब देंगे अल्लामा साहेब ये जो हमें अपनी उम्रें याद है इसमें कमाल बर्थडे का है। बर्थडे इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में यौम विलादत कहते हैं, जन्म का दिन कहते हैं, और अरबी में यौमे मीलाद कहते हैं। आप कहेंगे कि जिसको अपनी विलादत के दिन का पता होता है उसे फिर हिसाब किताब लगाने की जरूरत नहीं होती, उसे अपनी उम्र भी याद होती है और अपने पैदा होने वाले दिन का भी पता होता है। हमें अपने पैदाश का दिन पता है, हमारे बाबा लिखवा गए थे स्कूल में नादरा में, हमें पता है हमारी उम्रें कितनी हैं। सो उम्रों का पता विलादत के दिन से लगता है, बर्थडे से पता चलता है। मैं कहूंगा अच्छा ऐसा है तो आपके वालिद मोहतरम की उम्र कितनी है? तो आप बताएंगे हाँ मुझे पता है, मेरे वालिद साहब 1960 फरवरी में पैदा हुए, मेरे वालिद साहब 1956 सितंबर में पैदा हुए। सो आप अपने वालिद का यौम विलादत जानते हैं। मैं कहूंगा अच्छा अब कि आप अपने दादे का पता है? आप सर खुजला के कहेंगे अक्सर नहीं जी उसका मुझे नहीं पता, परदादे का उसका भी नहीं पता। सो अक्सर को वालिद का याद है, दादे का नहीं, दादी का नहीं, परदादे का नहीं। वजह, एक वजह तो कई हो सकती है मगर कॉमन वजह यह है कि वालिद की बर्थडे हमें इसीलिए याद है कि हमने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, हम मजबूर हैं वालिद की बर्थडे को याद करने पर। हमने अपने वालिद का वारिस बनना है, हमने वालिद से जमीन लेनी है, प्लाट लेने हैं, इसीलिए वालिद का बर्थडे याद रखा है कि किसी जगह भी जरूरत पड़ सकता है। और मैं कहूं दादे का क्यों याद नहीं? दादे होना नाल काम ही को नहीं कोई। दादे से क्या मतलब हमारा? कुछ लोगों को दादा पर दादा का याद होगा मगर सारों को याद नहीं होता, और दादा पर दादा से आगे चले जाएं वो तो तसव्वुर ही नहीं। कईयों को तो अपने परदादा के बाद दादा दादी का नाम तक याद नहीं। हाँ हाँ, रुए जमीन पर एक हस्ती ऐसी हस्ती है कि मानने वाले तो अपनी जगह, अपनी नस्ल पाक तो अपनी जगह, अरे सादात मोमिन तो मोमिन, काफिर यहूदी ईसाई, जमीन पर एक हस्ती ऐसी है कि जिसको सदियां 14 गुजर गई है, उस हस्ती के विलादत के साल का भी पता है, महीने का भी पता है, दिन का भी पता है, वक्त का भी पता है कि साल 571 का था, महीना रबीउल अव्वल का था, तारीख 12 थी, दिन सोमवार था। अगर घड़ी का वक्त पूछना चाहते हो तो 3:51 थे, आमना का लाल दुनिया में तशरीफ लाया है। आम लोगों को तो दादे का नहीं पता, और आम दादा परदादों को उनकी नस्ल का नहीं पता। एक हस्ती जमीन पे उतरी है कि कायनात का बच्चा बच्चा काफिर भी जानता है कि 12 रबीउल अव्वल इज द बर्थडे ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, कि 12 रबीउल अव्वल हुजूर का। क्यों ऐसा क्या एहतमाम था? मैं किसी से पूछूं कि आपकी उम्र कितनी है, वो कहेगा मुझे नहीं पता। क्यों? कि मेरे वालिद ने लिखवाई नहीं थी, वो जमाना लिखने का नहीं था, पुराने जमाने की बात। मगर आका की बर्थडे क्यों याद है हर किसी को? उस वक्त भी कलम कागज लिखने वाले न थे, उस वक्त भी ऐसा इदारा न था कि जो बर्थडे का रिकॉर्ड रखे। क्यों? और आज भी मेरे आका की विलादत को दुनिया जानती है। ये क्यों था? ये इंसानी बसात की बात नहीं है। मेरे आका का बर्थडे और महीना अगर पूरी दुनिया को पता है तो ये एहतमाम रब ने खुद फरमाया। 11-12 की दरमियानी रात रब ने सितारों को हुक्म दिया कि आमना के घर पर साहिबा बना दो। उस साल हर हामला को बेटे दिए, हर दरख्त को फल दिए, बहार दिए। उस साल कत्लो गारत ना हुई, बच्चे तो रोज पैदा होते हैं मगर वो बहारें, वो खुशबुएं, वो बेटे, अरे वो काबे पे झंडे। रब ने फरमाया कि मेरा महबूब आज आएगा, अगर एहतमाम न करूं तो लोग मुस्तफा की विलादत को भूल जाएगा। पहले बर्थडे का रब ऐसे एहतमाम
گا قیامتیں تو بپا ہو جائے گی، لوگ برتھ ڈے محمد کا کبھی بھول نہیں پائیں گے، لوگ کبھی محمد مصطفیٰ کے برتھ ڈے کو نہیں بھول پائیں گے۔ رب نے اس رات ایسی نشانیاں نازل فرمائی ہیں، اور وہ صرف مکہ میں نہیں تھی، ولادت مکہ میں ہوئی اور کیسر و کسریٰ کے کنگرے گر رہے ہیں، ارے فارس قدا سے آگ بجھ رہی ہے، ولادت مکہ میں ہوتی ہے، اثرات ایران میں نظر آئے، اثرات کیسر و کسریٰ روم کے محلات میں نظر آئے، آقا پیدا مکہ میں ہوئے، اور فجر کے وقت ایک یہودی اپنے چھت پہ کھڑے ہو کے زاروں قطار رونے لگ گیا ہے، زاروں قطار رونے لگ گیا، محلے کے لوگ جمع ہو گئے کہ صبح صبح آپ کیوں رو رہے؟ وہ یہودیوں کا راہب تھا، عالم تھا، پیر تھا یہودیوں کا، کہ ساتھ کیوں رونے لگے ہو؟ کہا آؤ، میں روزانہ وقت تہجد اٹھتا ہوں تو سامنے ایک ستارہ چمکتا ہے، اس ستارے کی میں روز زیارت کرتا ہوں۔ کہا آپ کیوں زیارت کرتے ہیں روز اس کی؟ ہمارے بڑوں نے بتایا کہ یہ آخری اور نبیوں کے سردار کا ستارہ ہے، یہ آخری نبی اور نبیوں کے سردار کا یہ ستارہ ہے، میں روز اس کی زیارت کرتا ہوں۔ آج سوموار کا دن ہے، آج جب میں اٹھا آسمان تو سلامت کھڑا ہے، وہ ستارہ نہیں ہے۔ اے یہودیوں خیر مناؤ، آخری نبی دنیا میں تشریف لے آیا ہے، اب تمہاری حکمرانی نہیں ہوگی، اب وہ جو کہے گا وہی ہوگا، اب وہ جیسے کرے گا ویسے ہوگا۔ گویا 11 اور 12 کی درمیان لوگ تو پوچھتے ہیں کیا ابو بکر و عمر عثمان و علی نے میلاد منایا تھا؟ اور بشر سے پہلے خالق کائنات نے اس رات ایسا اہتمام کیا کہ زمین بھی جان گئی، آسمان بھی جان گیا کہ آج ولادت محمدی کے دنیا میں محبتوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ سو اس دور سے لے کے آج تک یہ چراغاں، یہ جھنڈیاں آج ایک آدھ ملک کو چھوڑ کر، اور وہ بھی سرکاری سطح پر، وگرنہ میرا دعویٰ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں حضور کی آمد کا جشن نہ منایا جاتا ہو۔ ارے بدعتیں 1400 سال نہیں چلتی، انسانی رواج 1400 سال نہیں چل سکتے، پہلے دن بھی رب نے اہتمام فرمایا اور آج لوگوں کا انتخاب رب نے فرمایا، فتوے لگے، بدعت کہا، مگر اللہ آج انسان کے ہاتھوں سے گلیاں سجاتا ہے، شہر کے شہر سجتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، یہ جو دیوانہ وار سڑکوں پہ لاکھوں لوگ نکل آتے ہیں، یہ جو یا رسول اللہ کے نعروں سے زمین گونجتی ہے، یہ جو چراغے ہوتے ہیں، یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ پیدا کرنے والے رب کا، محمد مصطفیٰ کے خالق کا کام ہے، جو کسی نہ کسی صورت میں محبوب کا جشن منوا رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو آج کے دور میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتا ہے۔ 2 بندے انکار کر دیں، اللہ 10 اور پیدا کر دے گا، 2 جماعتیں انکار کر دے، اللہ 10 جماعتیں پیدا کر دے گا، 1-2 ملک منانے سے انکار کر دیں، اللہ پوری دنیا کے ملکوں کو محمد مصطفیٰ کے ذکر پر لگا دے گا۔ لَأَمْرُكَ، میرے مصطفیٰ آپ کے ساری عمر کی قسم، بات ذرا باریک ہے اسی لیے میں تفصیل سے سمجھا رہا ہوں، لفظ ہم نے سمجھنا ہے، آپ کے ساری عمر عزیز کی قسم۔ اور میں نے بات شروع کی برتھ ڈے سے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، آپ نے بتا دیا 44 سال، 30 سال، 35 سال۔ آپ کو کیوں پتا ہے؟ آپ کہیں گے چونکہ مجھے برتھ ڈے کا پتا ہے، جس کو اپنی ولادت کا دن پتا ہوتا ہے اس کی عمریں نہیں بھلائی جاتی۔ سو عمر کمپلیٹ ہوتی ہے یوم وفات پر، کہ جس دن بندہ فوت ہو جائے اس کی عمر پوری۔ ہمیں محمد علی جناح کی عمر کا پتا ہے کہ وہ کتنے سال ہے، چونکہ ولادت کا بھی پتا ہے، وفات کا بھی پتا ہے۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا یوم ولادت بھی پتا ہے، یوم وفات بھی پتا ہے۔ ہمیں اپنے دادا پردادا اور جن کے والد وصال فرما گئے ان کی عمروں کا ہمیں پتا ہے، جس دن وہ پیدا ہوئے گنتے ہیں، جس دن وہ فوت ہو جائے بند کر دیتے ہیں کہ 50 سال ہو گئے، 55 سال ہو گئے۔
اب آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا توجہ سے بتائیے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر عزیز کتنی ہے؟ اب صرف اتنے بندوں کو پتا ہے یا باقی بولنا نہیں چاہتے؟ میرے آقا کی عمر عزیز کتنی ہے؟ میں پھر سوال کرتا ہوں، غور سے جواب دیجیے گا، سٹیج والے بھی جواب دیں گے، میرے آقا کی عمر عزیز کتنی ہے؟ ارے بابا، آپ نے میرے سوال پہ غور کیا ہی نہیں۔ 63 تو آپ تب بولیں کہ میں کہوں آقا کی عمر کتنی تھی۔ ارے جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے وہ پاسٹ کا حصہ بن جاتا ہے۔ ارے یہ جو کتابوں میں لکھا ہے نا کہ نبی کی عمر 63 برس تھی، اس سے مراد میرے آقا کی ساری عمر نہیں ہے۔ 63 برس تو فقط مصطفیٰ کی بشریت کی عمر ہے۔ 63 یہ جو عمر پوری ہوتی ہے اس کی، جس کو موت آ جائے، جو ختم ہو جائے۔ ہاں ہاں، ہم اہل سنت نبی کی موت کے قائل ہیں، نبی کی وصال کے قائل ہیں، مگر کوئی یہ کہے کہ آقا کی عمر ختم ہو گئی ہے، نہ بلکہ میرے آقا کی عمر جاری ہے۔ 63 برس بشریت کی تھی، 1450 سال قبر میں گزر گئی۔ کوئی پوچھے مصطفیٰ کی عمر کتنی ہے، کہ اگر ساری پوچھتا ہے تو 63 برس بشریت کی عمر ہے، 14.5 اور جمع کر دو، ختم ابھی بھی نہیں ہوئی، ابھی بھی نبوت کی عمر جاری و ساری ہے۔ بات مشکل نہیں، سمجھ آ جائے گی۔ ارے موت ایک ایسی طاقتور حقیقت ہے، جب آ جائے تو تھانے دار کی تھانے داری چھین لیتی ہے، نمبردار کی نمبرداری چھین لیتی ہے، ٹھیکے دار کی ٹھیکے داری چھین لیتی ہے، نوابی چھین لیتی ہے، موت سب کو چھین لیتی ہے، سارا قصہ تمام کر دیتی ہے۔ موت بندے کو خالی ہاتھ دیتی ہے عمل صالح کے علاوہ، موت پر قصہ تمام، موت پہ وراثت منتقل، موت پہ زندگی کا باب بند۔ موت اتنی ڈاڈی شے ہے، مگر موت تو اتنی ڈاڈی نہیں ہے۔ تو نے نمبردار کی نمبرداری لی ہے، تو نے نواب کی نوابی لی ہے، موت مصطفیٰ تک آئی ہے۔ دن 12 ربیع الاول کا سوموار کا دن تھا، موت آئی مگر مارنے کے لیے نہ آئی، مصطفیٰ کو چوم کے لوٹ کے چلی گئی۔ موت اتنی ڈاڈی نہیں ہے کہ مصطفیٰ سے کچھ لے سکے۔ میرے آقا جس طرح زمین پر بیٹھ کر نبی تھے، صدیاں 14 گزر گئی ہیں، اسی طرح مصطفیٰ قبر انور سے نبوت جاری کیے ہوئے ہیں۔ موت سے حضور کی کوئی طاقت ختم نہیں ہوئی، نہ عمر نبوت ختم ہوئی ہے، نہ سماعت ختم ہوئی ہے، نہ نظر ختم ہوئی ہے، نہ پہچان ختم ہوئی ہے، نہ شان رحمت کے کمی آئی ہے۔ میرے آقا کی نبوت، ختم نبوت کا تقاضا یہی ہے کہ اگر نبی کو موت آ کے بعد ختم، تو کیا پھر دوسرا نبی آئے گا؟ جس نبی کی عمر پوری ہوتی ہے پھر نیا نبی آئے گا۔ لا نبیہ کا معنی اور مطلب یہ تھا میرے بعد نبی نہیں ہے، ایک گنجیال میں رہنے والوں، میری اولاد اور میری امت، میں تمہارے لیے اسی طرح نبی ہوں جیسے ابو بکر، عمر اور عثمان و علی کے لیے تھا۔ قبر انور میں جانے کے بعد نہ حضور کی عمر رکی اور ختم ہوئی ہے، نہ میرے آقا کی طاقت میں کمی ہوئی ہے، بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پہلے سے بڑھ کر رب مصطفیٰ کے فیض میں اضافہ فرما رہا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی گنجیال میں بیٹھ کر کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ایھا النبی۔ صدیاں 14 گزر گئی اور قبر مدینہ المنورہ میں ہے، اور کوئی یہاں سے سلام کرتا ہے، مدینہ کا سائیں سنتا بھی خود ہے اور جواب بھی عطا فرماتا ہے۔ موت کے ہم قائل ہیں، مگر موت نے آقا کی عمر ختم نہیں کی۔ بعد موت کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر نبوت جاری ہے، اور اسی جسد مبارک سے جاری ہے، صرف روحانی زندگی نہیں ہے، اسی جسد سے جاری ہے۔ چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبریں، ان اللہ رب العزت نے زمین پر
حرام کیا ان تاکلا اجسادل انبیاء، اے زمین تم پہ حرام ہے کہ تم نبیوں کے بدن کو کھاؤ. نبی کے تو غلام کا کفن میلا نہیں ہوتا. سو لعمرو کا، یہ صرف 63 برس کی زندگی کی قسم نہیں ہے، میرے مصطفیٰ تیری ساری عمر کی قسم ہے، اور آج تک کی عمر ایک عزیز کی قسم جاری و ساری ہے. یہ آج والا دن بھی اللہ کی قسم عمر مصطفیٰ میں شامل ہے. ابھی اتنا حیران مت ہوئیے، ابھی اس کا ایک پہلو باقی ہے. مجھے میری پیدائش سے پہلے میری ماں بھی نہیں جانتی تھی. ہمیں ہماری پیدائش سے پہلے ہمارا سگا باپ بھی نہیں جانتا تھا. ہمارا تو تعارف تب ہوا جس دن ہم پیدا ہوئے کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے. ہمیں محلے والوں نے تب جانا جب مٹھائیاں پہنچی، جب اطلاع گئی. ہمیں دنیا والوں نے تب جانا جب ہمارا نام رکھا گیا. ولادت سے پہلے بھلا کون جانتا تھا؟ نہ ہمارے نام کو، نہ ہماری شکل کو. اور اسی لیے ہماری عمر شروع ہوئی ہے جس دن ہم پیدا ہوئے ہیں. جس دن ہم دنیا میں آئے اس دن ہماری عمر شروع ہوئی ہے. میں پھر مثال کا سہارا لوں گا. حضور صلی اللہ، چونکہ مثال سے بات سمجھانا اللہ کی سنت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے کہ آقا کی عمر 12 ربیع الاول سے شروع ہوئی. قاعدہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ عمر اس دن سے شروع ہوتی ہے جس دن بندے کو کوئی جانے، جس دن بندے کو کوئی پہچانے. مجھے آپ کو ہمارے والدین بھی نہیں جانتے تھے، اسی لیے ہماری عمر اس دن سے شروع ہوتی ہے جس دن ہم ماں باپ کے پاس آتے ہیں. میرے آقا دنیا میں تشریف لائے 12 ربیع الاول کو. اگر قاعدہ یہی ہے تو پوچھا مصطفیٰ کو دنیا کب سے جانتی ہے؟ تو قرآن بتاتا ہے کہ آقا کی آمد سے 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اپنی ساری امت کو جمع کیا. اعلان کر دو آج عیسیٰ ایک خوشخبری سنانے والا ہے. اللہ کا نبی ایک خوشخبری سنائے گا. کیا جنت کی خوشخبری ہوگی، اجر و ثواب کی خوشخبری ہوگی، رب کی رضا کی خوشخبری ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جمع ہو جاؤ، میں خوشخبری سنانے والا ہوں. جب امت جمع ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام نے راہ سے پردہ اٹھایا. یاتی من بعدی، میرے بعد ایک آنے والا آئے گا جس کی خاطر رب نے دنیا بنائی ہے. اسمہ احمد، میری قوم سن لو، جس کی خاطر رب نے کائنات بنائی ہے رب نے اس کا نام احمد رکھا ہوا ہے. زندہ باد. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر قرآن کی نص بتا رہی ہے، قرآن کی آیت بتا رہی ہے. 600 سال پہلے زمین پہ آقا کا تذکرہ ہوا، اور تذکرہ بھی سلام کے ساتھ. آج ہماری محفلیں صلاۃ و سلام پہ ختم ہوتی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی امت کو بتایا نا کہ یوں احمد آنے والا ہے، آخر میں بتایا تم میں سے اس وقت اگر کوئی زندہ ہوا جب احمد مجتبی آئیں تو میں عیسیٰ کا سلام احمد مجتبی کو دینا کہ آپ کا بھائی عیسیٰ آپ کو سلام کہہ رہا تھا. سو آقا کے 600 سال ولادت سے پہلے، اور ذکر اسی کا ہوتا ہے جو ہوتا ہے. 1000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام سمندر فرعون، مقابلہ فرعون کا کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام توحید کی خاطر آگ میں کودے، ذکر مصطفیٰ کا. ابراہیم علیہ السلام نے گھر خدا کا بنایا، کعبہ کا تعمیر کعبے کی ذکر مصطفیٰ کا. کشتی، طوفان، نو قوم نوح علیہ السلام کی ذکر مصطفیٰ کا. آدم علیہ السلام توبہ رب سے کرتے ہیں، راضی رب کو کرتے ہیں. توبہ آدم کرے تو ذکر مصطفیٰ کا. رب نے آدم کا جسد مٹی سے بنوایا، اور جب روح آدم کے جسد میں ڈالنے لگے بشر کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے. آدم کی سانسوں کا آغاز بعد میں ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ پہلے ہوتا ہے. بہت اللہ
बहुत गौर कीजिएगा, मैं सिर्फ जुमला समझा रहा हूं। लअम्रो का, मेरे मुस्तफा आपकी सारी उम्र की कसम। दुनिया समझती है कि 12 रबीउल अव्वल से मुस्तफा की उम्र शुरू हुई, ये तो बशरी उम्र थी। इससे पहले एक उम्र थी, 1.25 लाख पैगंबर गुजर गए और हर पैगंबर ने अपने जमाने में नबी का जिक्र जरूर बजरूर किया है। आप कहेंगे कि आप इतनी गारंटी से कह रहे हैं कि हर नबी ने मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र किया है? हाँ हाँ करना था, हाँ हाँ जरूर किया है। वह इस अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, कुरान बताता है रब ने नबियों को फरमाया नबुव्वत दे रहा हूं, जमाना तुम्हारा, इलाका तुम्हारा, उम्मत तुम्हारी, एक मेरे तौहीद के डंके बजाने हैं। वादा करो 1.25 लाख पैगंबरों अपने अपने जमाने में जिक्र मुस्तफा का करते रहोगे। जो होता है उसका जिक्र किसी न किसी सूरत में मौजूद होता है, जिसका जिक्र होता है वो किसी न किसी सूरत में मौजूद होता है। एक उम्र जारी है मुस्तफा की, आलम बरज़ख की, वो जब तक कायनात बाकी है, बाकी नबी रहे, खत्म नबुव्वत का नारा लगता रहेगा, हुजूर की नबुव्वत जारी हो सारी रहेगी। और एक उम्र है विलादत से शुरू होती है, उससे पहले कोई नहीं जानता। 1.25 लाख पैगंबर मुस्तफा को जानते भी हैं और आका का जिक्र भी करते। आइए अब मिसाल सुनिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। 12 रबीउल अव्वल से गिने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अजीज 63 बरस। पिछली का कैसे अंदाजा लगाएं? पता है अंदाजा कैसे लगता है? आपसे तो मैंने पूछा ना कि आपकी उम्र कितनी है, आपने बता दिया। उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बता दिया। ये क्यों बताते हैं कि बर्थडे का पता है। मैंने पूछा बाबा आपकी उम्र कितनी है, किसी बूढ़े शख्स से, वो कहेगा बेटा मुझे उम्र का नहीं पता। क्यों? मेरी उम्र किसी ने लिखी ही नहीं है, मुझे किसी ने नहीं बताया। अच्छा फिर भी अंदाजा, वो बाबा कहेगा और तो नहीं पता, जदा पाकिस्तान बनदा आई ना मैं दूजी पढ़दा। बुजुर्ग निशानियां बताते हैं ना ऐसे। अब हम कि बाबा कह रहा है जना पाकिस्तान बनदा आई मैं दूजी पढ़दा। वह जितनी उम्र पाकिस्तान की है तो 5-6 साल की उम्र स्कूल गोइंग है, 2-3 साल वो पढ़ा होगा, 8 साल और जमा कर दें तो बाबे की उम्र निकल आएगी। इसको कहते हैं अट्टा सट्टा अंदाजा। अच्छा बाबा जी आपकी कितनी उम्र है? वो कहेगा बेटा मुझे नहीं पता, जब हिंदू वेंदे तो मैं बालगम। पुराने बुजुर्ग ऐसी निशानी बताते हैं। बालिग 12-13 साल का होगा, 14 साल का होगा। हिंदू गए हैं 46 में, 47 में, 47 में, 46 में, तो हम उसमें 13-14 साल जमा करेंगे तो बाबा की उम्र निकल आएगी। और कोई रास्ता नहीं है। ये बुजुर्ग अपनी उम्रों का इसी तरीके कोई निशानी बताते हैं। सो हमको 12 रबीउल अव्वल का पता है, पिछली उम्र का आका का कैसे अंदाजा लगाएं? अगर लगाना चाहें 1.25 लाख पैगंबर गुजरे हैं, लाखों साल ये हो गई, इससे पिछली क्या हो गई? अकल काम नहीं करती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुद सोचने का एक रास्ता बताया। आका ने उम्र अजीज जब बताना चाहिए तो पता है आपको और मुझे कैसे बताया? वो यूं बताया। एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राइल जरा ये तो बता तेरी उम्र कितनी है? जिब्राइल से आका ने उम्र पूछी कि जिब्राइल ये तो बता कितनी है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूलल्लाह मुझे नहीं पता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनकार की बजाय कह देते आका कल फिर आऊंगा तो रब से पूछ के आ जाऊंगा, मुझे नहीं पता, अल्लाह से पूछूंगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वक्त नहीं लिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे नहीं पता। आका ने फरमाया फिर भी, फरमाया आका एक बात बताता हूं, जैसे हमारे बुजुर्ग ने कहा ना जब हिंदू गए, जब पाकिस्तान बनाई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी माजी की एक निशानी बताते हैं। आका मुझे अपनी उम्र नहीं पता, मगर हाँ एक निशानी बताता हूं कि आलम नूर में 4थे आसमान पर, यह पहला आसमान नजर आता है, आलम नूर का 4था उफक, उस पर एक सितारा चमकता था। या रसूल अल्लाह वो सितारा 70,000 साल बाद फिर चमकता था।
کتنے ہزار سال بعد؟ یعنی ایک دفعہ چمکا، 70,000 سال بعد چمکا. کوئی سوال کرے